بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ آج کی ایک بڑی خبر ہے، مخدوم جاوید ہاشمی جو سابق صدر ہیں مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کے بھی چیئرمین رہے، انہوں نے مشرقی پاکستان میں بہاریوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے کہ بہاریوں کے ساتھ وہاں زیادتی ہوا، ہم نے بہاریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے اس عزم میں، میرے اس کام میں سابق وفاقی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے آفاق خان شاہد اور دیگر لوگ بھی شریک رہے۔ میری آج بھی حکام سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعظم صاحب سے، صدر پاکستان سے، آرمی چیف سے گزارش ہے کہ محصورین مشرقی پاکستان کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جائے، انہیں فوری طور پر کیمپوں سے پاکستان منتقل کیا جائے۔ ان کی زندگی جس اذیت سے دوچار ہے، کیا محب وطن پاکستانی شہریوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا جانا چاہیے؟ آج وہ کیمپوں میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لیں تو آپ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو نہیں روک سکیں گے۔ یہ محب وطن پاکستانی بہاری ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو بچانے میں اور پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ مخدوم جاوید ہاشمی کے بیان کا تحریک تعمیر پاکستان کے صدر کی حیثیت سے میں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ خیر مقدم کرتا ہوں اور تمام پاکستانی سیاستدانوں سے، تمام مذہبی سیاستدانوں سے، آرمی چیف سے، صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں بنگالیوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سندھ گورنمنٹ ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، وہاں اپنے ان محب وطن پاکستانی بہاریوں کو مشرقی پاکستان سے پاکستان منتقلی میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ محصورین مشرقی پاکستان محب وطن پاکستانی بہاری ہیں، ان کی کردار، ان کا اخلاق، ان کی پاکستان کے لیے قربانیاں آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا آپ اپنے ان بھائیوں کی قربانیوں کو رائگاں جانے دیں گے؟ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی، ان کیمپوں میں رہنے والے محصورین کی، جنہوں نے پاکستان بنانے میں، پاکستان کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، انہیں پاکستان منتقل کیا جائے، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے، اور جو بہاری پاکستان میں موجود ہیں، انہیں شناختی کارڈ کے دیرینہ مسائل کا شکار ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے مسائل کو فی الفور حل کیا جائے۔ تحریک تعمیر پاکستان انشاءاللہ جلد اس حوالے سے ایک لاہ عمل کا اعلان کرے گی۔ آپ لوگ بہاریوں کے لیے آواز بنیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حکام بالا تک پہنچ سکے۔ مخدوم جاوید ہاشمی نے بہاریوں کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ مشین لگا کے اس کے اندر وہ آپ اس میں جاتے ہیں، پانی میں آتے ہوتے اوپر سبز پہاڑ آ جاتے ہیں، نیچے پانی، اوپر پہاڑ، اس کے بیچ میں جانا خوبصورت ترین ہے۔ اس کا اس ملک کی جتنا خوبصورت کوئی چیز ہے نہیں، لیکن ہم نے کچھ زیادتیاں ہوئی ہم لوگوں سے۔ یا خان تھا، ایوب خان تھا، ہمارے لیے تو اچھے تھے، لیکن انہوں نے بنگالیوں کو پہلی دفعہ ووٹ کا حق نہیں دیا۔ انہوں نے سارا غصہ نکالا ان بہاریوں پہ، مار دیا لوگوں۔ اب یہ کدھر جاتے ہیں کہ تو پاکستانی سب، تو یہ ایک جو باتیں چلائی جاتی ہیں نا جی، اس سے ہٹ کے میں پھر مجھے کہیں کہ تو میں ساری رات سارا دن اس کے لیے پھر ہم اقوام متحدہ گئے بہاریوں کو وہ یہاں پہ بسانے کے لیے اور ان کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے۔ آفاق سے ہمارے عوام، آفاق خان نہیں، آفاق خان اور سوائمن نے بنا تھا کراچی سے، ہاں، وہ ایم کیو ایم نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں بہاریوں کا نمائندہ میں ہوں، اس نے ہمیں پکارا، ہم نے کہا جی آپ کے ساتھ کریں۔ ہم نے واشنگٹن میں جلسے کیے، نیو یارک میں جلسے کیے، میں ایک دن کا مسئلہ تو نہیں تھا بہاریوں کا، اس وقت سے 40-50 سال سے آج تک چل رہا ہے۔ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کبھی کبھی نیند نہیں آتی کہ وہ کیسے، کیونکہ دیکھا ہے ان کو کہ وہ پاکستانی جو ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کو گھر نہیں دے سکے، ان کو بھی دیا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیسے بھی انہیں سے لے لیے، ان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہم نے۔ لیکن
یہ اپنی جگہ پہ ہم اپنے اس ملک کو جو بنا ہے، یہ صحیح بات ہے کہ یہ حیدروائن صاحب نے بہت دل لگایا، بہت محنت کی، اپنی وزارت اس کو بھی قربان کر دیا بہاریوں کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی کیا قربانی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ہماری تنظیمیں تھیں، ہم چلتے رہے، یہ ایک پہلو تھا، لیکن وہ اب جو آگے چلتے ہیں وہ بھی ان کو لانے کے بھی ہمیں حلف اٹھانا چاہیے کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب ان پاکستانیوں کو پاکستان نہیں دیتے ہیں، انشاءاللہ، کیونکہ ان کو جو نمان نظامی تھے تو وہ ہمارے وہ ناظم اعلیٰ تھے، ہمیں تو جوں ملا گھر سے خرچے کے پیسے ملے، ٹکٹ کٹایا اور وہیں جا کے ان کے کیمپوں کے اندر لوگوں کو اور خواتین کو انہوں نے مار مار کے خرچے اڑا دیے تھے، ریپ کیا، ان کے سینے کاٹے، ان کے بس کہہ نہیں سکتے۔ ہم جو نوجوان تھے وہ درد لے کے پہنچ گئے، کیونکہ 2 بڑے کیمپ سے اس میں ڈھاکہ کے اندر، میر پور اینڈ محمد پور، بہت بڑے، ابھی بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بنگلہ دیش والے ان کو کہتے ہیں تم جو تم ہو تو پاکستان، کہتے ہو ہم پاکستانی ہیں۔ وہ ان کا آج بھی شناختی کارڈ نہیں بنواتے، وہ کہتے ہیں ہمارا پاکستان ہے وطن، ہم وہیں جائیں گے۔ تیسری نسل آ گئی، دھکے کھا رہے ہیں وہاں، ابھی بھی ان کیمپوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے، بچے جو ہیں پانی میں سوتے ہیں ابھی تک، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بنگلہ دیش کو زندہ باد نہیں کہیں گے۔ تو وہ یہاں سے رکاوٹ بن گئی، یہاں پہ جو تھا ہمارے مختلف جو حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا جی ہم بہاریوں کے لیے زیادہ جگہ نہیں دے سکتے، تو یہ جب ان کو بسایا گیا تو یہ ان کا حق تھا، ہم سے زیادہ تھا، ہم نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے۔ تو بہرحال میں یہ پاسنگ ریفرنس کے طور پر بات کر رہا ہوں، میں تو پوری زبان کو جانتا ہوں، بولتا ہوں ان کی، بہاریوں کی بھی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو میں بھی نوجوان تھا، 22 سال کی عمر میں ڈھاکہ میں گولیوں کے نیچے کھڑا تھا، 22 سال کی عمر، بہاریوں کو۔ یہ الیکشن مجھے بہت چھوٹی باتیں لگتی ہے کہ اس کے لیے آدمی اتنا پڑ جائے کہ الیکشن جیتنا ہے نہیں جیتنا، بنانا ہے نہیں بنانا۔ اس ملک کو بہت ساری مشکلات سے یہ ملک نکلا ہے، اور اس میں حقیقت یہ ہے وہاں کے بنگالیوں نے بھی پاکستان کے لیے وہ لڑے، لیکن انہوں تو آپ نے سب کچھ لگا دیا تھا۔ پہلے ہجرت کی باہر سے وہاں بنگال میں